ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اسی تقدیر بنائی۔ ہم اللہ جل شانہ کی نوازش اور نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا کا شمار نہیں کر سکتے۔ وہ ویسا ہے جیسا اس نے اپنی خود تعریف کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اولین و آخرین کے سردار ہیں، چمکتے ہوئے روشن ایمان والوں کے امام ہیں۔ آپ نے ہم لوگوں کو ایسی واضح شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، ہلاک ہونے والے ہی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کے نیک و پاک باز آل بیت پر، اور مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر، اور اللہ راضی ہو ان کے روشن و بابرکت صحابہ کرام سے اور ان تمام لوگوں سے جو قیامت تک بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں، اور اللہ نے تم کو اس میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے مسلمانوں، سب سے بڑی چیز جو انسانی زندگی کو مزین کرتی ہے وہ اس کا دین اور اس کی عقل ہے۔ ان دونوں کے ذریعے اللہ نے اس کو عزت دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر اسے فضیلت عطا فرمائی۔ دین کے ذریعے انسان اللہ کو ناراض کرنے والی اخلاقی نقص اور کمیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔
اور عقل سے انسان ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جو اس کے تصرفات اور ان فیصلوں کو معیوب بناتی ہیں جن کے اندر سنجیدگی، متانت اور معاملات کے آغاز و انجام کے ادراک کی شمولیت ہوتی ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے اللہ کے بندوں، معاملات کا مختلف تنگیوں اور پریشانیوں سے الٹ پلٹ ہونا اور انسانی معاملات کی رسیوں کا الجھ جانا، اس کا اللہ کی توفیق اور حفاظت کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے سوائے معاملات کے آغاز و انجام میں سنجیدگی و غور و فکر سے کام لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس کام کا کرنا مناسب ہے اور کس کام سے رکنا درست ہے۔ ان تمام کا دشمن اور بیمانی جو انسانی عقل کو کھوکھلا کرتی ہے، جہاں انسان کو سلامتی کی تلاش ہوتی ہے اس میں نقصان اور پریشانیاں ملتی ہیں، اور جس میں اس کو اجر کی تلاش ہوتی ہے اس میں گناہ ملتا ہے۔ اس کو ہم ناعاقبت اندیشی، فخر و مباحات، اجرت پسندی، خطروں سے کھیلنا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام کے تمام ایک ہی معنی کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور وہ ایسے افراد کے ساتھ یوں ہی بغیر سوچے پرکھے کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا ہے جس کو عقل مند حضرات صبر، سنجیدگی، بردباری، حکمت اور ذہانت کی صلاحیت کے برعکس ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے بندوں، اور یہ سماجی زندگی، معاش، میڈیا، سیاست اور فکر میں لاابالی پن، جلد بازی اور لاپرواہی ہے۔ ہاں یہ عاقبت اندیشی اور خطروں سے کھیلنا ہے جو انسانی زبان و عمل کو اس کے قلب و دماغ پر غالب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے خطروں میں پڑ جاتا ہے جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے، خواہ وہ خطرات شعوری ہوں یا معنوی ہوں۔ اس کو کوئی بھی ملمہ سادی نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کے پھٹن کے لیے کوئی بھی پیوند کاری فائدہ مند ہے۔ اور اس کے لیے کوئی بھی مرمہ سازی نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کے پھٹن کے لیے کوئی بھی پیوند کاری فائدہ مند ہے۔ اس لیے کتنے ہی زبانوں نے عجلت سے کام لیا اور اس کے بعد لمبے معذرت نامے پیش کیے، لیکن وقت کے گزرنے کی وجہ سے یہ زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی سچا قول ہے، ایسی باتیں نہ کرو جس کے لیے تمہیں کل ہو کر معذرت کرنی پڑے۔ اس کو احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لاپرواہی اور ناعاقبت اندیشی اور اس جیسی چیزوں کا صرف ایک ہی چہرہ ہے جو قابل مذمت اور ملامت ہے، اور یہ درستگی کے حدود سے پرے ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض ناعاقبت اندیشی اور طالع آزمائی کی صورتیں میڈیا کی ایسی توجہات حاصل کر رہی ہیں جو بڑے پیمانے پر اٹکل پچو باتوں میں پڑھ کر لوگوں کو محظوظ کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ان آرزو مندیوں کے کتنے ہی شکار ایسے ہیں جو اپنے مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گئے، اور ان کی خواہشوں کے درمیان غیر ذمہ دارانہ اوچھاپن کی وہ صورتیں حائل ہو گئیں جن کی وجہ سے ان کی ہلاکت خیز جلد بازی اور تباہی تک لے جانے والی مستی و کھلواڑ تھے۔ اس بات کو تو چھوڑ ہی دیجئے کہ انہوں نے لوگوں کے مال اور کام میں ان کے حقوق غصب کر لیے، اور کتنے ہی طالع آزما ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے مالوں کو لے کر ایسی جگہوں میں انویسٹ کر دیا جن کے بارے میں انہیں کچھ بھی خبر نہیں، اور انہیں ایسے فائدوں کی لالچ دی کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یوں اس طالع آزما کی ناسمجھی اور فتور عقل کی وجہ سے ان کے مال تباہ ہو گئے۔ بغیر جانے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ کے بندو، بغیر جانے کسی چیز میں پڑنا لگ بھگ ویسے ہی ہے جیسے جان کر اس کے پیچھے پڑا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا مال ادا کرنے کے ارادے سے لیا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور جس نے مال کو ضائع کرنے کے ارادے سے لیا تو اللہ بھی اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔
اے اللہ کے بندو، سماجی بیماریوں میں سے یہ ہے کہ خاندان ظاہری دکھلاوے اور دوسرے کا فیشن اختیار کرنے کا اسیر ہو جائے، اور پھر وہ چند ایسی سماجی برائیوں کو پیدا کرنے میں لگ جائے جو اس کے اوپر بعض مالی اور حقوق سے متعلق بوجھ کو لاد دے۔ یہ اس لیے ان کے بارے میں ایسا اور ایسا کہا جائے۔ چنانچہ شادیوں، خوشیوں اور مسرت کی گھڑیوں میں کتنی ناعاقبت اندیشیاں ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ان برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جو نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس طرح وہ اپنے غلط راستے میں پڑ جاتے ہیں، کسی اور کے مسند پہ تکیہ لگا لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قرض، طلاق، خاندانی جھگڑے اور اس قسم کی دوسری سماجی برائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ناعاقبت اندیشی کی سب سے قبیح صورت اے اللہ کے بندو دوسروں کی عزت اور حقوق سے متعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کی بدگمانی میں خوب زبان چلائی جائے، نیتوں پر ایسے الزامات لگائے جائیں جن کا علم صرف اس ذات کو ہے جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اور ان پر ناعاقبت اندیشی میں بغیر دلیل اور حجت قائم کیے ہوئے ایسے بہتان لگائے جائیں جس سے زبان کی بے راہ روی اور مسلمان بھائی کے حقوق کے تئیں بے پرواہی جھلکتی ہو۔ سوء ظن کے معاملے میں اس قسم کی زبان درازیاں اس بات کی کفیل ہیں کہ زبان درازی انسان کو ہلاکت خیز غلو اور تباہ انگیز تشدد میں ڈال دے، تاکہ وہ آدمی ایسی ناعاقبت اندیشی میں لوگوں کو گمراہ اور کافر کہنا شروع کر دے جو اسے تکفیر کے شرائط و موانع سے دور ہی رکھے۔ کتنے ہی لوگ جو اس ہلاکت خیز دروازے میں داخل ہوئے، جبکہ آپ اگر ان میں سے کسی ایک سے پوچھیں کہ متعلقہ کی عدت کیا ہے، یا 70 اونٹ یا 10 گایوں کی زکوٰۃ کیا ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس سے بھی تعجب خاص بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کفر کے فتوے جلدی داغتے ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے شرائط سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کتنے ہی تعجب کی بات ہے کہ کسی دوسرے کو ناعاقبت اندیشی میں کافر کہنے والا آدمی اپنے آپ کو کفر کے در پہ کرتا ہے، اس لیے کہ تکفیر اپنی جگہ نہیں پڑتی تو کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنے کسی بھائی کو کافر کہتا ہے تو کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے، متفق علیہ۔ تو اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور جان لو، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو مزین کرے گی، اور جس سے بھی زائل ہو جائے گی اس کو عیبدار کر دے گی۔ اللہ سے سلامتی اور درگزر اور معافی کا سوال کرو۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو۔ خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے اور اپنی علم و حکمت سکھائے۔ اگر کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی مغفرت طلب کرو، اسے توبہ طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسان پر، اور ہر طرح کا شکر اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق اور عنایتوں پر۔ وبعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بری بات اس میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اور جو ان سے الگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا۔ تو جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ اسلام نے جب کہ عجلت پسندی اور ناعاقبت اندیشی کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ یہ ان دونوں اور عزم و سنجیدگی کے درمیان فرق کرتا ہے، اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر سستی اور تاخیر صحیح نہیں ہوتی ہے، اور عزم و حزم کا تعلق ناعاقبت اندیشی یا عجز پسندی سے نہیں ہے، بلکہ عزم و حزم کا مطلب تو یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی اصل جگہ پر اتارا جائے۔ مرتدین کے خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جہاد اسی قبیل سے ہے۔ ان لوگوں کے برخلاف جو سمجھتے ہیں کہ قتال صرف ناعاقبت اندیشی یا طال آزمائی ہے، واضح اے اللہ کے بندو، واضح معاملات میں عزم و حزم ہی کی ضرورت ہوتی ہے،
اور یہ دونوں چیزیں ٹال مٹول اور تاخیر کو قبول نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ صاحب الرائے ہیں تو آپ کو صاحب عزم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اصل معاملہ کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی تردد سے کام لے۔ یہی بات اللہ نے نبی سے فرمایا کہ جب آپ عزم کریں تو اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ کے بندو، اسلام اعتدال کا دین ہے، اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے۔ جب وہ عاقبت اندیشی اور جلد بازی سے منع کرتا ہے تو عزم پہ ابھارتا ہے، اور جب اس نے بہت سارے معاملات میں عجلت پسندی کی مذمت کی ہے تو بہت سے دوسرے معاملات میں ابھارا بھی ہے جن کے اندر تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ناعاقبت اندیشی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی عزم و حزم کو ترک کر دے، اور عقل مند وہی ہے جو اس کے بعد کا ادراک رکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے اور اس کے لیے کیا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان کرنا بالکل غلط ہے۔ نرمی اور شدت کی اپنی اپنی جگہ ہے، اور بہت سارے معاملات میں احتیاط کو مناسب رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے خطائیں زیادہ ہو گئیں۔ اور ان زمانے میں بہت ساری عبرتیں ہیں، اور نیک وہی ہے جس نے اس سے نصیحت حاصل کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پر رحم کرے۔ سب سے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، انہوں نے خود سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ایمان والو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام بھیجو، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاروں خلفاء ابوبکر عمر عثمان اور علی کے طریقے پر چلائے، اور تمام صحابہ کرام کے راستے پر چلائے۔ اے اللہ تو اپنے جود کرم سے ہمیں نواز، مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور مشرکین کو ذلیل کر۔ اے اللہ پریشان حال کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے پریشان حال کی مصیبتوں کو دور فرما، اور ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے اپنی رحمت سے۔ اے اللہ ہمارے موطنین اور ہمارے عمراء اور حکمراں کو ہدایت دے، اور ان کو توفیق دے، اور توفیق دے ہمارے ولاۃ امر کو۔ اے حی قیوم، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ ان کے تمام جگہوں پر دین پر عمل کرنے والوں کی مدد فرما، اور جو فوجی لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے حی قیوم، اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔